بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر، اہل کتاب کے اوپر زجر اور تخفیفات سنائیں. بخیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور وہ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، تو ان کے لیے ہم نے آخرت کا عذاب کا تیار کر رکھا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کرنے والے جو ہیں، ریاکاری دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے ساتھی، ایسے لوگوں کا جو دوست ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے بہت برا دوست ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر کے اندر کہ اس دن نافرمانوں کا بہت برا حال ہوگا، جس دن ہر امت سے ایک گواہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہی کے طور پہ پیش کیا جائے گا. جب گواہی ثابت ہو جائے گی تو نافرمان لوگ کہیں گے کاش ہم بھی پیوند زمین ہو جاتے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. یہاں کل میں ایک بات کہنی بھول گیا تھا. یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نا، جدھر اللہ نے ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس سے آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. دیکھ رہے ہیں جی سارے آیت، یہ سب دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم یہ کلام تبدیل کیا ہے اور نماز کا ذکر شروع. کہاں احکامات ہیں اور کہاں اللہ نے نماز کا ذکر شروع کر دیا. کہاں یہود و نصارہ کے اوپر زجر اور تخفیفات ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر شروع کر رہے ہیں. بظاہر یوں لگتا ہے کلام بے ربط ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بات سمجھائی ہوئی ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے جی؟ کون بتائے گا؟ جی جزاک اللہ. میں بار بار یہ بات بہت زیادہ بیان کرتا ہوں، بار بار. یہ خلاصے کے اندر بھی میں نے بہت زیادہ ذکر کی ہے. نماز کا ذکر ہے. یہ ایک احکامات ہوتے ہیں، ایک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہوتا ہے. یہ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ جی 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 امر مصلحہ. شاباش جزاک اللہ. امر مصلح. میں نے کتنی بار میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ امور انتظامیہ کہتے ہیں احکامات، نکاح، طلاق، عدت کے مسائل، اور امور مصلحہ کہتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر. سمجھ آئی ہے؟ اور نماز، روزے، زکوٰۃ کا حج اللہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کہ امور انتظامیہ کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے. سمجھے؟ اور امور انتظامیہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تاکہ جہاد کے لیے سارے مسلمان متفق اور منظم رہیں. اتنی سی بات ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی، کیونکہ یہ خلاصہ صورت ہے. سمجھیے نماز کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. سمجھ آ گئی؟ پھر آگے آج کا سبق جہاں سے شروع ہوتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا. یہ اہل کتاب کو زجر ہے. یہ نئے ساتھی میں ان کو بتا دیتا ہوں، زجر کہتے ہیں ڈانٹ. اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، زجر اس کو کہا جاتا ہے. یہ ایک اصطلاح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کافر کے اوپر ڈانٹ کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے زجر عربی کے اندر. سمجھئے؟ تو اس آیت کو ہم زجر کہتے ہیں. اہل کتاب کو زجر ہے ان کی بدعمالیوں کے اوپر ڈانٹتے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں کیسے
الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف اوتو نصیباً، جن کو دیا گیا کتاب، من الکتابی، جن کو دیا گیا ایک حصہ، نصیباً مطلب ایک حصہ، من الکتابی کتاب سے۔ اچھا، کرتے کیا ہیں وہ؟ یہودیوں کے اندر بھی دو قسم کی گمراہیاں تھیں، دو قسم کی بیماریاں تھیں کہہ لو ان کے اندر، ایک ضلال اور ایک اضلال۔ ضلال مطلب خود بھی گمراہ تھے، اضلال اپنی گمراہی کی بنیاد پر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ یہ دو بیماریوں کا ذکر اللہ ذکر کریں۔ دیکھیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا ایک حصہ من الکتاب، کتاب سے؟ پہلی بیماری خود گمراہ تھے، یشترون الضلالۃ، خریدتے ہیں گمراہی کو، یہ مرض اول ہے، خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے گمراہی کو، یعنی ہدایت چھوڑ رہے ہیں اور گمراہی کو خرید رہے ہیں، یہ ان کا اپنا خود بھی گمراہ ہے، یہ مرض اول ہے۔ دوسرا مرض، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ گمراہ ہو وہ تم صحیح رستے سے۔ دیکھیں یہ مرض دوم ہے، خود بھی گمراہ، اور دوسرا مرض ان کے اندر دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو۔ یہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، یا اس آیت سے لے کر آگے ایک آیت آتی ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، جہاں تک ہم نے سبق پڑھا ہے نا، آیت نمبر 49، جہاں تک ہم نے سبق پڑھا ہے، آخری آیت سے پہلی آیت جہاں ختم ہو رہی ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہاں تک یہودیوں کے اوپر زجر ہے، تخفیفات ہیں، یہ زجر ہی ہیں سارے یہودیوں کے اوپر۔ سمجھ آئیے؟ یہ سارا سبق گویا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں کے اوپر زجر ہے۔ سمجھ آئیے؟ دیکھیں آج سبق واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو۔ سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ یہودی لوگ جو تھے نا، یہ جتنے بھی سورۃ نساء کے اندر احکامات بیان ہوئے ہیں، وہ ان احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ سمجھ آئی ہے؟ ان احکامات کو نہیں مانتے تھے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات تھے، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان لے آتے تو ظاہری بات ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا مسئلہ تھا توحید والا، وہ بھی قبول کرنا پڑنا تھا، اور اگر وہ مسئلہ توحید کو قبول کر لیتے تو ان کی گدیاں ختم ہو جاتی، ان کی جو منتیں نیازیں، لوگ ان کو تحفے ہدیے دے رہے تھے نا یہودیوں کو، وہ سارے ختم ہو جانے تھے۔ سمجھ آئیے؟ کیونکہ توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ایمان لے آتے تو ظاہری بات ہے توحید بھی قبول کرنی پڑتی تھی۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی صحیح راستے سے گمراہ کرنے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اس کے اوپر ذرا غور کرنا ہے۔ آج بھی یہ یہودی اور عیسائی لوگ، یہ بدبخت اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اوتو نصیباً، اہل کتاب تو ہے نا یہودی یا عیسائی لوگ جو ہیں، اب یہ مسلمانوں کے جو اسلام ہے اس کا وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اب جب وہ اسلام کا سارا مطالعہ کرتے ہیں، دین اسلام کا، تو پھر وہ قرآن پاک اور احادیث کو مسلمانوں کے لیے آسانی کے لیے وہ اس کی ڈکشنریاں بناتے ہیں، اس کی شروحات بناتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر وہ مسلمانوں کے اوپر احسان جتلاتے ہیں، دیکھو ہم نے مسلمانوں کی کتاب کا ترجمہ آسان کر دیا ہے، مسلمانوں کے لیے ہم نے آسانی پیدا کر دی۔ حالانکہ سیدھی بات ہے، وہ مسلمانوں کے اوپر احسان نہیں جتلاتے، وہ مسلمانوں کے اوپر کوئی رحم نہیں کرتے، بلکہ سیدھا سیدھا وہ مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے یہ بنیاد بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک ڈکشنری بنائی تھی، عربی انگلش ڈکشنری، اس میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کا معنی کیا تھا اللہ کا بیٹا، ڈکشنری کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا معنی کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا۔ ظاہری بات ہے جو ڈگری یافتہ ہمارا دین سے دور مسلمان ہوگا، جو انگریزی بس کرتا ہے، جب وہ پڑھے گا عیسیٰ کا معنی اللہ کا بیٹا، وہ بھی کہے گا کہ وہ ڈکشنری کے اندر ہم نے دیکھا ہے جی اللہ کا عیسیٰ کا معنی اللہ کا بیٹا، حالانکہ حضرت عیسیٰ کا معنی اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سراسر مسلمانوں کے عقائد اور عقائد خراب کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ آج بھی وہ مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے ہر رفتہ لمحہ لمحہ وہ فکر کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اسلام، مسلمان، یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، اور اہل حنود جو ہندو ہیں یہ بھی یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ ان کا ٹارگٹ سب کا ایک ہے کہ اسلام کو روئے زمین سے ختم کر دو، مسلمانوں کو ختم کر دو۔ اس لیے
یہ یہودی عیسائی لوگ ہیں، یہی چاہتے ہیں، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ کہ تم سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ، ان کے عقائد بگڑ جائیں، ان کا معاشرہ بگڑ جائے، ان کے اوپر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ منقطع کر دیا جائے، دین اسلام سے ان کو پھیر دیا جائے، توحید سے ان کو پھیر دیا جائے۔ ظاہری بات ہے آج وہ اس کبات کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں۔ کس مسلمان کے دل کے اندر بھئی زبان سے تو سارے دعوے کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں سب سے محبت ہے، قرآن کے معنی کی تو سب ادب کرتے ہیں، اس کے معنی اور الفاظ کا سب ادب کرتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم کا، اس کی تشریح کا، اس کی تفصیل کا کون سمجھتے ہیں آج قرآن پاک کو؟ سمجھے گی؟ اور یقین کرو ہم اگر کہیں کہ یار پونا گھنٹہ اللہ کے لیے دے دو، وقف کر دو، نہیں کہیں جی فلانا کام ہے، فلانا کام ہے، فلانا کام ہے، فلانا کاروبار ہے، فلانا کام، دنیا کے لیے 24 گھنٹے نکالنے کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن کے لیے پونا گھنٹہ نکالنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ یہ حالت بن چکی ہے، یہ حالت بن چکی ہے۔ اگر کہیں شادی کا کارڈ آ جائے نا، بھئی شادی شروع ہوگی رات کو 3 بجے، 1 بجے اٹھ کے گاڑی روانہ کر دیں گے اپنی، 3 بجے ضروری پہنچنا ہے شادی کے لیے، لیکن کون فجر کی نماز کون پڑھتا ہے؟ آج تو رات کو 1-2 بجے تک ڈھول ڈمکے آتش بازیاں، اور صبح کو فجر کی نماز بھی چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ سب دین سے دوری ہے۔ ہمیں فحاشی کے اندر، ہمیں اوریانی کے اندر، ہمارے آزادی کی زندگی گزارنے کے اوپر انہوں نے لگا دیا ہے، لیکن ہم مسلمان جو ہیں یہ اپنے نظریات بھول چکے ہیں آج سارے۔ ہمارے نظریات، ہمارا نظریہ پتہ کیا رہ گیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، بس یہ ہمارا اسلام ہے، اور اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ سمجھے؟ یہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا نظریہ۔ مسلمان کا نظریہ ہے دین اسلام جو ہے یہ اللہ کی زمین کے اوپر غالب ہو جائے۔ حدود و قصاص والا معاملہ ہمارا ختم ہو گیا ہے آج اسلام کے اندر۔ قانون تو ہے، لکھا ہوا ہے قانون کے اندر، حدود ہیں، یہ سزا، یہ گناہ کرے گا، یہ سزا، یہ گناہ، اس کو نافذ کون کرے گا؟ ہمارا یہ قانون ہے، یہ قانون۔ ہم مسلمان آج شکست کھا چکے ہیں، ہم فاتح نہیں ہے، یاد رکھنا، عیسائی فاتح بن چکے ہیں۔ یہ قرآن ہے ہمارا، یہ سچی سچی کتاب اسلام آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، لیکن ہمارے ملک، اسلامی ملک کے اندر آج اسلام نافذ نہیں ہے۔ اور ہم پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن اس لا الہ الا اللہ والی کتاب کا یہاں قانون، ایک قانون بھی یہاں پہ نہیں ہے، ایک قانون، لیکن مسلمان کا نظریہ انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ یہ نظریہ ختم کر دیا، ہمیں ذہنی غلام بنا دیا گیا۔ ایک ہوتا ہے نا غلام اور آقا، جسمانی غلام ہوتا ہے، یہ کوئی اس کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے غلام ہونا۔ سب سے بڑی بری بات اور زہریلی بات ایک آدمی کے لیے ہے کہ وہ ذہنی غلام کسی کا بن جائے۔ آج ہم مسلمان ذہنی غلام بن چکے ہیں، ہمارے نظریات ہی ختم ہو چکے ہیں، نظریات ہمارے مردہ ہو چکے ہیں۔ نظریات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام کے جتنے بھی ہیرو ہیں، صحابہ کرام نے جنگیں جتنی بھی لڑی ہیں، کس کے لیے لڑی ہیں؟ اپنے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے، یہ نظریہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسریٰ فتح کیا گیا، بڑی بڑی 2 سلطنتیں ساری شکست خوردہ ہوگی، فاتح بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کس لیے؟ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ بعد میں آئے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، کس لیے لڑے تھے یہ عیسائیوں کے ساتھ؟ بیت المقدس کو کیوں فتح کیا؟ آپ کو پتہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی پڑھ کے دیکھو ان کی ہسٹری، رونا آ جائے گا، کس طرح انہوں نے ہر طرف اسلام کو کھائے جانے والے، عیسائی بھی کھا رہے تھے اسلام کو، بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور جو مسلمان بادشاہ تھے نا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں، سلطان صلاح الدین، وہ بھی سارے شراب پینے والے اور عورت کے ساتھ راتیں گزارنے والے، اپنے حرم کے اندر عیسائی لڑکیاں رکھنے والے، ایسے مسلمانوں کے بادشاہ نام کے مسلمان۔ لیکن اللہ نے اس بندے کو بلند کیا تھا، اس وقت اس بندے کو اٹھایا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کی وجہ سے یہ سارا دین اسلام آج ہم تک پیدا ہے۔ پڑھ کے دیکھو، سلطان نے صرف عیسائیوں کا مقابلہ نہیں کیا، اس غیروں کے علاوہ انہوں نے اپنوں کے ساتھ سب سے زیادہ مقابلہ کیا۔ سلطان کو عیسائیوں نے بھی مارنے کے لیے بڑے بڑے حملے کروائے ہیں، لیکن اپنوں نے بھی بڑی بڑی سازشیں کی ہیں سلطان کو مروانے کے لیے، صلاح الدین ایوبی کو۔ بیت المقدس جب فتح کیا نا، 50 سال کی عمر میں بیت المقدس فتح کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، 50 سال کی عمر میں۔ یہ جتنا بھی ان کے پاس مال آتا تھا نا، یا غنیمت میں سے جو مال مل جاتا تھا، یا خود کوئی مال کما لیتے تھے، اس کو پتہ کیا کرتے تھے؟ پوری زندگی انہوں نے حج نہیں کیا تھا، پوری زندگی پیسے جمع کرتے تھے، اللہ کے راستے میں لگا دیتے تھے، کہتے یہ جو میرا پیسہ یہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہے، یہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہے۔ 50 سال کی عمر میں بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا۔ جب ان کا انتقال ہوا نا، گھر سے صرف ایک تلوار نکلی تھی اور 47 درہم نکلے تھے بس گھر سے۔ اتنا بڑا مسلمانوں کا سلطان ہے، بادشاہ ہے،
اپنا کوئی مال پیسہ ان سے اکٹھا ہی نہیں کیا، جو پیسہ مال آتا تو اس نے مسلمانوں کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے۔ آج بابری مسجد بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، مسجد اقصیٰ ہماری آزادی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ یہ لال کریش اڈوانی انڈیا کا سب سے بڑا غدار آیا تھا آج سے کتنے سال پہلے، اس نے آگے کہا تھا میں انڈیا کی 3000 مساجد کو گرا کے یہاں پہ مندر تعمیر کرواؤں گا، اس نے یہ دعویٰ کیا، اس کے دعوے کو منہ توڑ جواب دینے والا کوئی نہیں اٹھا۔ بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، خود اسلام آباد کے اندر کتنی مساجد کو گرا، 80 مسجدوں کی لسٹ تیار ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر، یہ ان کو گرا دیں گے 7 مسجدیں تو گرائی تھی نا، 7ویں تو لال مسجد تھی، اس سے پہلے 6 مسجدیں گرائی جا چکی تھی، 7ویں لال مسجد کون اٹھا تھا؟ نظریات مر چکے ہیں، نظریات ہمارے سارے مسلمانوں کے، صرف ہم نام کے مسلمان رہ گئے آج۔ میرے عزیز دوستوں، نظریات جو ہمارے زندہ ہوں گے وہ قرآن پاک سے زندہ ہوں گے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، وہ یہودی عیسائی کامیاب ہو چکے ہیں اس کے بعد کے اندر کہ ان کو گمراہ کر دو، سیدھے رستے سے ان کو ہٹا کے رکھ دو، ختم کر دو ان کو، سمجھ آئے؟ دیکھیں جی، واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ زیادہ جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ پاک کار ساز، وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ پاک مددگار، سمجھ آئی ہے؟ یہ اصول اللہ نے بتا دیا کہ جب تم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو گے، اللہ کے اوپر توکل کرو گے، اللہ کو اپنا کارساز اور مددگار بناؤ گے، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان وہ ڈھال بن جائے گا، اور تمہارے دشمنوں کو وہ مغلوب کر دے گا، اور تمہیں تمہارے دشمنوں کے اوپر غالب کر دے گا۔ اصول دیکھو کیا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کے اوپر توکل رکھنا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کا توکل اللہ کے اوپر تھا کہ نہیں تھا؟ مسلمان 300 اور کافر کتنے ہزار، لیکن فاتح کون بنا تھا؟ مسلمان۔ غزوہ احد کے اندر بھی یہی ہوا، فاتح مسلمان بنے، غزوہ خندق کے اندر بھی، غزوہ حنین کے اندر بھی، غزوہ خیبر کے اندر بھی۔ لیکن آج ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر سے اٹھ گیا۔ آج وہی قوم جو کسی زمانے کے اندر غالب ہوا کرتی تھی، آج وہ قوم مغلوب ہو چکی ہے، آج وہ مسلمان مغلوب ہو چکا ہے غیروں کے آگے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ پاک مددگار۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ، یہ یحرفون ہے نا، پیچھے آیت کے اندر گزرا ہے یشترون، خریدتے ہیں یہ گمراہی کو۔ اب یہ اللہ اس لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں، یشترون کی اللہ وضاحت کر رہے ہیں، کیا وہ گمراہی کرتے تھے؟ گمراہی ان کی کیا تھی؟ یہودیوں کی۔ دیکھیں جی، من الذین ہادو، ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، یشترون خرید کرتے ہیں وہ گمراہی کو، اس کا بیان ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں کلمات کی ان کی جگہوں سے، سمجھ آئیے؟ یہ گمراہی تھی ان کی۔ تورات تھی نا ان کے پاس، اللہ کی کتاب تھی، تورات تھی، اب معنی کے اندر وہ الفاظ کے اندر وہ بدل کے رکھ دیتے تھے الفاظ کو، والعیاذ باللہ، معنی مفہوم اور ان کی آیات کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ یہ ان کی تو خود گمراہی تھی، خود وہ بدلتے تھے کتاب کو، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے، یہ یریدون پیچھے آیت کے اندر گزرا ہے نا، ارادہ کرتے ہیں یہ کہ تم بھی گمراہ ہوگو صحیح راستے سے۔ اب یہ اس کی وضاحت ہے، اور وہ کہتے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سن تو نہ سنایا ہوا، وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور راعنا مروڑنے والے اپنی زبانوں کو، طعنًا فی الدین، طعن کرنے والے بیچ دین کے۔ یہ آیتیں اب سمجھ لی آپ نے، اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کی ایک شرارت کا بیان ہے، بہت بڑی شرارت اور گندی شرارت، خباثت۔ منافقین یہود تھے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے اندر آگے بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آگے بیٹھتے تھے، بدبختوں کا اوپر سے دعوت ہے اسلام، ہم مسلمان ہیں مسلمان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کرتے تھے نا، ایسے الفاظ سے خطاب کرتے تھے کہ جو الفاظ ہوتے تھے ذو وجہین، دو معنی والے۔ کس طرح جی؟ ایک جب وہ بات کرتے تھے نا، اب ان کی بات کا جو ایک پہلو ہوتا تھا وہ مدح کے اندر تھا، تعریف کے اندر، لیکن جو دوسرا پہلو ہوتا تھا وہ مذمت کے اندر بیان کرتے تھے۔ یعنی اوپر سے جب زبان سے بیان کرتے تھے، دوسرے کو مشہور کرواتے تھے کہ ہم تعریف کر رہے ہیں، لیکن دین کے اندر کیا کرتے تھے؟ مذمت بیان کر رہے ہیں ہم، سمجھے؟ یہ ذو وجہین، دو معنی والے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ دیکھیں آیت کے اندر آیا نا، سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، سمجھ آئی ہے؟ دل سے زبان سے کہتے تھے سمعنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو کوئی قرآن پاک کے احکام بتاتے تھے، وحی الہی بتاتے تھے، کوئی کسی قسم کا حکم دیتے تھے،
یہودی کہتے تھے سمینا، ہم نے سن لیا، قبول کرتے ہیں، لیکن بدبخت دل کے اندر کہتے تھے وعصینا، منیا منیا کوئی نہیں، ہم نافرمانی کریں گے۔ سمجھ آئیے؟ جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کو کہے نا، جو چھٹیاں کر کے آئے اس کو ڈنڈے سے مارے، اس کو کہے چھٹی کرے گا آئندہ، وہ شاگرد کیا کہتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے نہیں کروں گا، دل سے کیا کہتا ہے؟ موقع ملیا پھر کروں گا۔ اسی طرح کہتا ہے نا، پھر موقع ملیا پھر کراں گا۔ زبان سے تو وہ یہ کہتا ہے نہیں کروں گا، لیکن دل کے اندر وہ پوری خباثت ہوتی ہے میں دوبارہ پھر کروں گا۔ سمجھ آ گیا؟ یہ ان کی پہلی خباثت۔ اچھا دوسرا آگے دیکھیں، وسمع غیر مسمعن، یہ بھی تفسیر ابن مدارک ہے، اس نے لکھا ہے اسمع غیر مسمعن مکروہن، آگے لفظ ہے محذوف انہوں نے نکالا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب وہ کس طرح کرتے تھے؟ یعنی اللہ کرے آپ کوئی مکروہ اور ناپسندیدہ بات کبھی نہ سنیں۔ یہ دیکھیں ایک طرف سے تعریف ہے، وسمع غیر مسمعن مکروہن، اللہ کرے آپ کوئی ناپسندیدہ مکروہ بات کبھی نہ سنیں، یہ ایک طرف تعریف ہے۔ لیکن دوسری طرف مذمت کیا تھی ان کی؟ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا خدا کرے تمہارے کانوں تک کو بھلائی کی بات پہنچے ہی نہ، یہ دوسرا مذمت کا پہلو ہے، خدا کرے تمہارے کانوں تک بھلائی کی بات کوئی پہنچے نہ، الیاذ باللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے تھے۔ آگے دیکھیں کیا ہے، وراعنا، لیم بھی السن، یہ راعنا جو لفظ ہے نا، راعنا، ویسے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہماری طرف رعایت فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام کہہ دیتے تھے نا یا رسول اللہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہے، راعنا ہماری رعایت فرمائے، توجہ فرمائے، لیکن یہ راعنا کس طرح کہتے تھے؟ لین بالسنتی، مروڑنے والے اپنی زبانوں کو، راعینا یا رسول اللہ، راعینا مروڑ کر کہتے تھے، اس کا مطلب بنتا تھا اے ہمارے چرواہے، الیاذ باللہ، یہ مطلب بنتا۔ یہ ایک طرف سے تعریف کا پہلو اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ مذمت کا پہلو، یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ دل کے اندر آپ کی تحقیر کا دریا موجود تھا، اور زبان سے یہ مسلمانوں کو باور کرواتے تھے کہ ہمارے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا دریا موجود ہے، یہ مسلمانوں کو یہ دکھاتے تھے۔ سمجھے؟ دل کے اندر پوری تحقیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نافرمانی تھی پوری کوٹ کوٹ کے بری ہوئی۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ نے کیا فرمایا دیکھیں، دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں پھر آپ کو انشاءاللہ اگلی آیت کا ترجمہ سمجھائے گا۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں وہ کلمات کی ان کی جگہوں سے، ویقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع، اور سن تو نہ سنایا ہوا، وراعنا لیم بالسنتہم، اور راعنا مروڑنے والے اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین، اور طعن کرنے والے بیچ دین کے۔ آگے اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے، ولو انہم، اور اگر بے شک وہ کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، عصینا نہ کہتے، صرف کیا کہتے؟ ہم نے قبول کیا، ہم نے سن لیا۔ ٹھیک ہے، آگے وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ دیکھیں پہلے کیا تھا؟ وَعَصَيْنَا، ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ فرما رہے عصینا نہ کہتے بلکہ سمینا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم فرما برداری بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، آگے وَاسْمَعْ، اور وہ کہتے سن تو، غیر مسمعن نہیں کہتے، مسمعن نہیں کہتے، صرف یہ کہتے سن تو، یعنی بھلائی کی بات سن۔ اور پھر وہ کہتے وَانْظُرْنَا، یعنی راعنا نہ کہتے وہ زبانوں کو مروڑ کو، بلکہ کیا کہتے وَانْظُرْنَا، آپ ہماری طرف دیکھیے۔ ٹھیک ہے، صرف وَانْظُرْنَا کہتے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ یہ بہت بہتر بات ہوتی ہے ان کے لیے، وَأَقْوَمْ، اور زیادہ درست بات ہوتی ہے ان کے لیے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ با اعتبار نفع کے ذکر کر رہے ہیں، سمجھ آئی؟ کہ وہ کہتے سمینا وطانا، ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کی، وسمع تو سن، ونظرنا، اور تو ہماری طرف دیکھ، یعنی راعنا کا لفظ نہ استعمال کرتے بلکہ کیا کرتے؟ راعنا کی جگہ ونظرنا، کہ ہماری طرف آپ دیکھیے۔ ٹھیک ہے، لکان خیر لہم واقوم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر بات ہوتی ہے اور زیادہ سیدھی بات ہوتی ہے اعتبار نفع کے۔ اچھا آگے فرمایا وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن لعنت کی ہے ان پر اللہ نے ساتھ ان کے کفر کی، لعنت فرمائی ہے ان یہودیوں پر جو ایسے زبانیں مروڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان کے کفر کے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے لوگ جو ایسی بے ادبیوں کے قریب قریب ہیں، ایسی بے ادبیوں کی وجہ سے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے اندر یہودیوں کے 10 بڑے بڑے علماء تھے، 10 بڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10 کے 10 یہودی اسلام قبول کر لیتے نا تو یہودی سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے۔ صرف ایک یہودی تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا دل سے، کوئی نام بتا سکتا ہے جی اس کا؟ حضرت، جی ہاں جزاک اللہ، بولو بولو، یہ میں صرف آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر بیٹھے یہ ساری باتیں۔ جی کون تھا؟ وہ تو رات کا قاری تھا بہت بڑا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صرف اسلام قبول کر لیا تھا۔ جی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھو۔ یہودیوں میں سے صرف یہی عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا بس، اور انہوں کی عمر بھی بہت زیادہ گزری۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ گئے تھے تقریباً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہ بوڑھے تھے لیکن عمر بہت زیادہ لمبی ان کی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام یاد کرنا، سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ، یہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، پڑھتے تو تھے تو رات کے اندر باتیں ساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی ساری، یہ ایسا ایسا ہوگا، وہ نبی ایسا ایسا ہوگا۔ تو عرب کے اندر مشہور بھی تھا کہ مکے کے اندر ایک نبی ہے، وہ اس طرح باتیں کرتا ہے، توحید کا پیغام سناتا ہے، یہ بھی مدینہ منورہ کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ جب یہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ فوراً گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اسلام قبول کر لیا، سمجھ آئیے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے تھے، بڑھاپا بھی طاری تھا، انہوں نے کہا کہیں سیڑھیوں کی طرف سے جاؤں گا مجھے دیر نہ ہو جائے، اپنے گھر کی چھت سے چھلانگ لگا دی نیچے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، ایسا کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے اس نبی پر ایمان لانے سے پہلے پھر انہوں نے جا کے اسلام قبول کیا۔ نام یاد رکھو گے کہ نہیں؟ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہی اللہ فرما رہے فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے یہودیوں میں سے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، یہ جی ترغیب الی التوحید ہے اور ساتھ تخویف اخروی بھی ہے، توحید کی طرف بھی اللہ دعوت دیں گے اہل کتاب کو، اور ساتھ آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے، تخویف اخروی آخرت کے عذاب کا۔ اے وہ لوگوں جن کو دی گئی کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو ہم نے اتاری۔ کون سی کتاب اتاری؟ قرآن پاک مراد ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ پہلا